بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ معزز ناظرین کرام، آج امریکہ اور سعودی عرب کے حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جمال خاشقجی کی رپورٹ ریلیز ہونے جا رہی ہے، جس میں محمد بن سلمان کے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں۔ جو رپورٹ آج تک ٹرمپ بچاتا رہا وہ ریلیز ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے قبل کہ یہ رپورٹ ریلیز کی جاتی، صورتحال نے نیا پلٹا کھایا ہے اور اچانک نیو یارک ٹائمز سے لے کر واشنگٹن پوسٹ سب جگہوں پر یہ بات کی گئی کہ رپورٹ کو کچھ گھنٹے کچھ دن کے لیے فوری طور پر ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، پھر صورتحال یہ ہوئی کہ جو بائیڈن نے کنگ سلیمان کو کال کر ڈالی اور صاف لفظوں میں کنگ کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے بیٹے نے جمال خاشقجی کو قتل کروایا ہے، ہمارے پاس پورے ایویڈنس موجود ہیں، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور اگر تم کنگ کے طور پر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آؤ گے تو امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی تھی کہ اب سعودی عرب امریکہ کے غضب کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، اب اس رپورٹ کو اچانک چند گھنٹے یا کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں جو بائیڈن کی کال کا تو ذکر ہے مگر خاشقجی کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا، لیکن امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے CIA کے جو اہم ترین افیسر ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ جو بائیڈن نے کال کر کے محمد بن سلمان کے حوالے سے کنگ سلیمان کو دھمکی دی گئی اور کہا ہے کہ ہم لوگ تمہارے بیٹے کو پوری طرح سزا دیں گے اور عبرت کا نشان بنا دیں گے، اگر تم نے اس کو کسی بھی عہدے پر رہنے دیا یا کوئی اور عہدہ دیا تو امریکہ کے غضب کے لیے تیار رہنا، اور اگر آپ سلمان کی سفارش کے لیے ہمارے درمیان میں آتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ محمد بن سلمان کو ہم نہیں چھوڑنے والے، ہمارے لیے کنگ سلیمان ہی سب کچھ ہے اور ہم محمد بن سلمان کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اب ہمارے تمام معاملات کنگ سلیمان کے ساتھ ہی طے ہوں گے۔ ناظرین، یہ آج نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ محمد بن سلمان کی نیند اڑ چکی ہے اور آنے والا وقت سلمان سے سب کچھ چھینتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر محمد بن سلمان سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ امریکہ اس قدر سلمان سے ناراض نظر آ رہا ہے، اور جس رپورٹ کی حفاظت کا ذمہ امریکہ نے لے رکھا تھا اسی رپورٹ کو امریکہ اب پوری دنیا کے سامنے رکھنے جا رہا ہے۔ ناظرین، اب محمد بن سلمان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اب امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت نہیں ہے۔ ٹرمپ کی حکومت نے اس رپورٹ کو جاری نہیں کیا تھا، مگر اب جو بائیڈن اس رپورٹ کو جاری کرنے جا رہا ہے، اور اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ محمد بن سلمان نے جمال خاشقجی کو مارنے کے لیے 17 لوگ استنبول بھیجے تھے اور وہاں پر 2 جیٹ بھیجے گئے۔ انہوں نے ایک کمپنی کو ہائر کیا تھا اور اس کمپنی کے نام پر یہ 2 جیٹ لیے تھے جن کو محمد بن سلمان نے استنبول بھیجا۔ محمد بن سلمان کا پلان یہ تھا کہ جمال خاشقجی کو اٹھا کر لے آئیں گے، اور یہ پلان اس وقت پرنس سلمان کے لیے عذاب بن گیا جب اسرائیل نے اس پلان کو ہائی چیک کر لیا اور خاشقجی کا صفایا کر دیا۔ پرنس سلمان کو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے۔ پلان کے فیل ہوتے ہی محمد بن سلمان نے آرڈر دیا کہ فوری طور پر استنبول سے نکلو اور سعودی عرب پہنچو۔ ناظرین، اب اس سارے واقعے کی آڈیو، ویڈیو اور کافی سارے ثبوت اس وقت CIA کے پاس موجود ہیں، کیونکہ اس وقت محمد بن سلمان نے واٹس ایپ پر رابطے کیے تھے اور جو واٹس ایپ پر بات چیت ہوئی وہ ساری اس وقت CIA کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ یہ تمام گفتگو لیک کیسی ہوئی اور یہ CIA کے پاس پہنچی کیسے؟ آپ حیران ہوں گے کہ اس گفتگو کے لیک ہونے کی وجہ ایک ایسا اسرائیل کا بھیجا وہ وائرس پرنس سلمان کے موبائل میں موجود تھا جو سارے کا سارا ڈیٹا پیچھے اسرائیل کو بھیج رہا تھا۔ جیریڈ کشنر محمد بن سلمان کا دوست بن کر رہا، اور ایک کتاب کے اندر ایک رائٹر نے انکشاف کیا ہے کہ محمد بن سلمان محفلوں کے اندر کہتے رہے کہ جیریڈ کشنر میری جیب میں ہے، اسرائیل میری جیب میں ہے، اور صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ جیریڈ کشنر ڈبل گیم کھیلتا رہا۔ اس نے CIA کی مدد کی، اسی نے موساد کی مدد کی اور محمد بن سلمان کو دوست بن کر کہتا رہا کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گا، اور ساتھ ہی اپنی خصلت کے مطابق محمد بن سلمان کے خلاف ثبوت اسرائیل کے پاس بھیجتا رہا۔ اس لیے آج محمد بن سلمان بری طرح پھنس چکے ہیں، اور آج کنگ سلیمان کو رپورٹ جاری کرنے سے پہلے جو بائیڈن نے دھمکی دی ہے کہ ولی عہد کے عہدے پر یہ شخص نظر نہیں آنا چاہیے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے،
نہیں تو سعودی عرب لڑائی کے لیے تیار رہے، جس کے بعد محمد بن سلمان کا فیوچر بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محمد بن سلمان کو اسرائیل نے استعمال کیا ہے۔ محمد بن سلمان سے پاکستان کو دھمکیاں دلوائی ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل کا اگلا پلان تھا کہ عربوں کو آپس میں لڑوانا ہے اور سب سے پہلے شاہی خاندان کو آپس میں لڑوانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کے باپ کو کال کی ہے اور کہا ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ، نہیں تو ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے اور سلمان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سعودی عرب کے اوپر پابندیاں بھی لگائیں گے۔ ناظرین، یہ اصل میں امریکہ سعودی عرب کو بلیک میل کر رہا ہے کہ آپ محمد بن سلمان کو ہٹائیں اور اس کے بعد ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، مگر امریکہ نے کسی صورت بھی محمد بن سلمان کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ سارے ثبوت لگ چکے ہیں، ان کے پاس آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہیں۔ یہ جو 17 ممبر کی ٹیم تھی، ان کے میسیجز، ان کی آڈیو ویڈیو ڈیٹا سب ان کے پاس موجود ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ محمد بن سلمان کو جو خشوگی کی تصاویر بھیجی گئی تھی اور جو کچھ بھیجا گیا تھا وہ سب کا سب ان کے پاس موجود ہے، اور جو ساری کنورسیشن ان کے درمیان ہوئی تھی وہ انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ ابھی ایک رپورٹ ریلیز ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد یہ بد نسل ساری زندگی سعودی عرب کو بلیک میل کریں گے اور اس موقع کو تو ہرگز ہاتھ سے نہیں گنوائیں گے، کیونکہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ صرف سعودی عرب ہی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ٹارگٹ میں بہت کچھ آتا ہے، مثلا پاکستان کو بلیک میل کرنا، وہ بھی سعودیہ کے دباؤ کے تھرو، پاکستانیوں کی سعودیہ میں نوکریاں ختم کروانا، انہیں وہاں سے نکلوانا اور مسلمانوں کے اہم فریضے حج پہ پابندیاں لگوانا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے یہ یہودی اب کون سا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں لازماً بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ یہودی اور بد نسل لوگ جتنے بھی مل کر پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کے شر سے ہم تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، کیونکہ سب سے بڑی چبھن ان کے لیے یہ ہے کہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کا نام و نشان اس دنیا پر رہے۔ اکثر اوقات یہ اپنی فلموں میں یہ بات دکھاتے ہیں کہ آدھی دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے، نئی آبادی کو پھر سے جنم لینا چاہیے، یہاں پہ پولوشن بڑھ چکا ہے، یہاں پہ آبادی بڑھ چکی ہے، اس کو تمام چیزوں کو صاف کر کے ایک نئی دنیا آباد کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ جتنی بھی فلمیں، جتنی بھی ڈاکومنٹری، جو بھی کام یہ کرتے ہیں، ان میں صرف اور صرف ایک ہی چیز کا یہ دکھاوا اور بڑھاوا کرتے ہیں کہ اس دنیا کو کم ہونا چاہیے، اس کی آبادی بڑھ چکی ہے۔ لیکن ناظرین، اس دنیا کی آبادی کو کم اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں، ساری دنیا میں جتنی بھی دنیا پائی جاتی ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، بلکہ آدھی کیا 3% کہہ لیں کہ وہ آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی، اور 1% جو ہے وہ صرف اور صرف غیر مسلم پائے جاتے ہیں۔ تو یہ آبادی کو ختم کریں گے اور اس آبادی کو ختم کریں گے جو مسلمان ہیں، اس لیے یہ نئے سے نیا پلان لے کر آتے ہیں، یہ نئی سے نئی سچویشن کریٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا کریں کہ ان یہودیوں، ان غیر مسلموں کے منصوبوں سے ہم محفوظ رہیں، اور دعا کریں کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یہ آپس میں متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، تاکہ یہ ان تمام دشمن عناصر کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر آپ بھی پاکستان اور پاکستان کے فوج سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹس باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد لازم لکھیے گا، اور گمنام ہیروز کو لازماً سلام لکھیے گا، کیونکہ وہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ کی نظروں میں نہیں ہے، لیکن آپ کی حفاظت اور طاقت انہی کے بل بوتے پر ہے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو اور نئی خبر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔